سیکھیں. اور ان دنوں مجھے کسی نے کہا کہ آپ جو ہر سنڈے ایک کلمے پر جو ہے وہ کلام سنائیں. میں نے کہا اچھا ایک تو یہ ریکارڈ ہو جائے گا اور پھر لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس جو ہے وہ نہیں سہولت ہوتی. ایک تو یہ ریکارڈ ہوگا، دوسرا پھر یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہوگا. تو یہ جو 7 sayings of Christ on the cross، یسوع مسیح کے 7 کلیدی کلمات ہیں، نہایت ہی اہم ہیں، اور ان پر جتنا بھی غور کریں وہ بہت کم ہے. اور مسیح خداوند نے جو کراس پر سے کہی، صلیب پر سے کہی، اور ہر جو بڑا شخص ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آخری جو ہے وہ اپنی زندگی کے ایام میں کیا بات کہی. کل بھی میں ایک میموریل سروس میں تھا تو بہت لوگوں نے اس شخص کے بارے میں دعائیاں دی، اور پھر لوگ پوچھنا چاہتے تھے کہ آخری اس کی کیا باتیں تھیں، آخر میں اس نے کیا کہا. تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی جو صلیب کے اوپر آخر میں کہا، جو الفاظ کہے، یہ بہت اہم ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ یہ سارے نوشتے تھے. نوشتہ ہوتا ہے جو لائٹ آ گئی، اچھا بند کر دیں. تو لائٹ آ گئی، 1 منٹ کے لیے آپ ہیلو. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سارے جو مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارکہ سے کہی، یہ نوشتے تھے. اور نوشتہ ہوتا ہے جو بات پیچھے کہی گئی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، اور وہ اس کی فلفلمنٹ جو ہے یعنی اس کا پورا ہو جانا، اس کو وہ نوشتہ کہتے ہیں. تو یہ جتنی باتیں مسیح خداوند نے کراس پر سے کہی، صلیب پر سے کہی، یہ سب نوشتے ہیں. اس لیے ان نوشتوں کا پورا ہونا لازمی تھا. اور اس سے آخر میں جب مسیح خداوند نے بائبل میں لکھا کہ اپنی جان دی، تو وہاں پہ لکھا جب سب نوشتے پورے ہو گئے، یوحنا کی انجیل کے اندر، مطلب کہ ان سب نوشتوں کا پورا ہونا بہت ضروری تھا. اور اس پر بھی تعلیم ہوگی. پھر چونکہ بہت سے روزے ہیں، میں روزوں پر بھی جو بات چیت کروں گا. تو یہ سب نوشتوں کا پورا ہونا لازم تھا. آئیے ذرا حوالہ جات دیکھیں. یسایہ کی کتاب، اس کا 53 باب، اور یہ نوشتہ ہے جو کہا گیا تھا. یسایہ کی کتاب، اس کا 53 باب، اور اس کی آخری آیتیں ہم دیکھیں گے. بارہویں آیت، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور ملوک کا مال زورآوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے. اور آگے بولیے، اور خطا کاروں کی شفاعت کی. لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب، 34ویں آیت. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. آمین. تو یہ یسایہ کی کتاب میں سے میں نے حوالہ پڑھا، آخری آیت کا آخری حصہ. کیا لکھا ہے کہ اس نے خطا کاروں کی کیا کی؟ شفاعت کی، انٹرسیشن کی. یسایہ نبی یہ مسیح کے تعلق سے، مسیح خداوند کے تعلق سے جب بیان کرتا ہے، اس کے پیدائش، اس کا مرنا، اس کا دفن ہونا، اور پھر اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یسایہ کی کتاب میں سے ملتی ہے. جتنی نبوتیں انبیاء نے کی
وہ سب آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ وہ مکمل ہوتا، پورا ہوتا، مسیح کی ذات کے اندر آپ کو نظر آئے گا. اس لیے بائبل میں خوبصورت لکھا 15ویں باب کے اندر پہلے کرنتھیوں کے خط میں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، کتاب مقدس کے مطابق دفن کیا گیا. پھر بولیے، کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. تو مطلب کہ اکارڈنگ ٹو اسکرپچر، کتاب مقدس کے مطابق سب باتیں مسیح کے اندر پوری ہوئی، ایک ایک بات. اور یسایہ نبی نے یہ بات سالوں پہلے کی کہ اس نے خطا کاروں کی کیا کی؟ شفایت کی. یہ مسیح کے تعلق سے، مسیح کے تعلق سے لکھا ہے. حالانکہ شریعت کے اندر لکھا ہے کہ مسیح خداوند نے بھی کہا کہ پچھلوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ عداوت. شریعت میں تھا اپنے پڑوسی سے محبت اور دشمن سے عداوت. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت، اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. آگے لکھا تبھی تم خدا کے بیٹے ٹھہرو گے. تو یعنی لاء کے اندر تھا کہ لوگ دشمنوں کے لیے، خطا کاروں کے لیے نفرت، ہیٹ، عداوت. لیکن مسیح خداوند نے کہا کہ نہیں، ان سے بھی محبت. اس لیے یسایہ کہتا ہے کہ اس نے خطا کاروں کی شفایت کی. لیکن یہ کام ہوا نہیں تھا بیکار. کراس کے اوپر اس نے شفایت کی، انٹرسیشن کی. اور جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل اور پھر یونا کی انجیل، تو ہمیں یہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ مسیح خداوند کس طرح پکڑوایا گیا، اور اسے لکھا کہ وہ پکڑ کر لے گئے، اور پھر یہودی عدالتوں کے اندر اور رومی عدالتوں کے اندر اس کو گھسیٹا گیا، اور کراس کے اوپر پھر اس کو مصلوب ہونے کے لیے جب اناؤنسمنٹ کر دی گئی، اعلان کر دیا گیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ظلم اس پر کیا گیا. اور پہلے الفاظ ہی جو مسیح خداوند نے کہے، اے باپ ان کو معاف کر. تو نمبر ایک تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے یہ پیٹرن ہمیں سکھایا ہے. اے باپ ان کو کیا کر، یعنی پریئر باپ سے کی جاتی ہے، دعا باپ سے کی جاتی ہے. اور مسیح خداوند نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. یہ شفایت ہے جو یسایہ نبی نے کہی کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. خطا کاروں کی شفایت کراس کے اوپر مسیح خداوند نے کی اور کہا اے باپ ان کو معاف کر. تو یہ میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے. پریئر ایسی ہی ہوتی ہے جب بھی آپ کریں اے باپ. اور مسیح خداوند نے کیا کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. بعض دفعہ لوگ پریئر دعا شروع کرتے ہیں اے خدا، یا بعض کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ خداوند یسوع مسیح، بعض کہتے ہیں آسمان کے خدا، بعض کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا. لیکن پیٹرن یہ ہے جو مسیح خداوند نے سکھا. اس لیے اس نے کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے، تو اس کا مطلب کہ میڈیٹر، درمیانی مسیح ہے. تو میں اور آپ جب بھی اپنے باپ کے حضور میں جائیں، تھرو کرائسٹ جانا ہے. اے باپ میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے آیا ہوں. ہیلیلویا. تو وہ بھی اگر کوئی اس طرح بھی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ پیٹرن سے ہٹ کر ہے. کیونکہ یہودی ایسے دعا کرتے تھے، وہ کہتے تھے
آسمان کے خدا، مصرف بیٹا یہی کہتا ہے، آسمان کے خدا کی نظر میں گنہگار ہوں۔ پھر وہ کہتے تھے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، لیکن اب مسیح نے چونکہ کفارہ دے دیا، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اب جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ ہیلیلویا۔ تو وہ باپ نہیں تھے کہہ سکتے، میں اور آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور کیسے؟ مسیح کے وسیلے سے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے، بولیے نہیں ذرا سب بولیے نا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق دیا۔ ہیلیلویا۔ فرزند، ڈاٹر اینڈ سنس، خدا کے بیٹے بیٹیاں۔ تو جو مسیح کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، اس کی ذات کے اوپر فرزندیت کا حق اس کا ہے، اس لیے صرف وہ کہہ سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے شاید دوسرے ریلیجن وہ جب ہم باپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو شاید یہ جو ہے وہ مذائقہ لگے بات، ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ اس وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھ ہے کہ مسیح پر ایمان لے کے آئے تو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو گئے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے مسیح خدا نے جب پریئر کی تو لکھا پہلی بات ہی جب اس نے کہی کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ تو اس کلمے کے اندر تین بڑی باتیں آپ کو نظر آتی۔ نمبر ایک معافی، نمبر دو محبت، اور نمبر تین شفاعت۔ یہ تین باتیں اس کلمے کے اندر آپ کو وہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اس لیول تک نہیں پہنچے، پہنچ رہے ہیں لیکن ابھی اس لیول تک سبھی نہیں پہنچے جو مسیح کی ذات کا، لیکن ماڈل ہمیں دیا گیا کہ ہم نے اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ پترس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ دکھ سہ کر تمہیں نمونہ دے گیا۔ مجھے اور آپ کو اس نے ایک ماڈل لائف دی ہے، نمونہ دیا ہے کہ ہم اس کی مانند بنے، مسیح کی مانند۔ میں نے کہا یہ ٹارگٹ لینا ہے، بننا ہے، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ ٹارگٹ لے کر چلنا ہے، بننا ہے۔ تو معافی کا سبجیکٹ کیا ہے؟ باپ ان کو معاف کر، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے، ہم معاف کرنے کی بجائے شاید اس کو اور 50 سناتے ہیں۔ لیکن معافی، اس بائبل میں لکھا ہے کہ خلاصی دو، آگے لکھا ہے تاکہ خلاصی پاؤ۔ تو معاف کیا گیا ان کو۔ مسیح خدا آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ منہ پر تھوکا گیا، تماچے مارے گئے، کوڑے مارے گئے، اور کوڑے بھی اتنے کہ انگنت۔ یہ بھی بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمارے لیے کم 40 کوڑے کھائے۔ بھائی نہیں، مسیح کو کم 40 نہیں لگے، وہ تو پال کو لگے تھے کم 40، پولس رسول کو۔ مسیح کو تو انگنت کوڑے لگے۔ رومیوں کی ایک جو سٹائپ ہوتی تھی جس میں وہ کوڑے لگاتے تھے تو 468 کم از کم ہوتے تھے، 468۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کم 40 وہ پولس کو لگے تھے کوڑے، کیونکہ پولس تو وہ جانتے تھے کہ یہ ربی ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس، یہ شریعت کا معلم ہے، ان کا شریعت کو جاننے والا استاد تھا۔ تو بائبل میں یہی لکھا ہے کہ تیرا بھائی حقیر نہ نظر معلوم ہو، تو 40 کوڑے اس کو مارنا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے، اس بچے کو بٹھاؤ، یہ کس کا بچہ ہے، اس کو بٹھائیں، یہ کھیلنے والی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک کم 40 مارتے تھے، کہیں زیادہ نہ ہو جائے، کہیں ہم بھائی کی نظر میں حقیر نہ ہو۔ تو اس لیے پولس کو ایک کم 40 لگے، لیکن مسیح کو ایک کم 40 نہیں لگے، اس کو انگنت کوڑے مارے۔ اور بائبل میں یسایہ نبی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں تو کچھ حسن و جمال نہیں، اس کا چہرہ بگڑ گیا، یہ اتنا مارا انہوں نے۔
तमाचे मारे, कोने मारे, मुंह पर थूका गया, क्रॉस के ऊपर तमस्कुर उड़ाया गया, लान तान की गई, और जहां पर उसको लटकाया गया नीचे से रास्ता था और वो लोग देखते जाते जाते तमस्कुर उड़ाते थे। इतना कुछ होने के बावजूद जब पहला ही लफ्ज निकला तो कहता है बाप इनको क्या कर, मुआफ कर। इसलिए अजीज भाई और बहनों, बाइबल में मुआफी की तालीम हमें भरपूर मिलती है। पतरस मसीह खुदावंद के पास आता है कि अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी दफा उसको माफ करूं? क्या 7 बार? 7 टाइम तक वो सोचते थे कि शायद ये काफी है, 7 टाइम तक, 7 बार तक माफ कर देना ये बड़ा है। तो यही हम भी कहते हैं ना, आज भी तो यही है, कहते नहीं जी पहले भी उन्होंने माफ किया, मैं फिर माफ किया, फिर किया। हाँ, वो गिनवाना शुरू कर देते, उसने ये किया, मैंने ये किया, उसने फला टाइम ये किया, मैंने ये कर दिया। तो पतरस भी ऐसे ही कहता है कि क्या 7 बार? जी ने कहा नहीं, 7 के बल्कि 70 बार तक। तो ये भी एक उस दौर के अंदर मुहावरा इस्तेमाल होता था, मुहावरतन बात की जाती थी कि मतलब है कि हमेशा तक माफ करना, मतलब जब भी, ये नहीं कि 7 के 70 दफा, ये नहीं 490 टाइम, 490 दफा नहीं, बल्कि हर बार जब भी वो गुनाह करेंगे। तो बाइबल की ये खूबसूरती, माफी है माफी है। उसने खताकारों के लिए बाइबल में क्या लिखा कि शिफायत की, इंटरसेशन की, जो कहा कोलोफेल के अंदर, और सिर्फ वाहिद ज़ात मसीह की ज़ात है, जो उसने कहा उसने पूरा किया अपनी जुबान से। तो वो सोचते थे शायद अब मसलूब दिया गया तो ये गालियां निकालेंगे, डाकू भी और ये भी जिसमें, लेकिन मसीह खुदावंद ने पहला ही कलमा ये कहा कि बाप इनको माफ कर। तो माफी की भरपूर तालीम मैं और आप भी इस लेसन को लेना है, अपनाना है। घरों में माफी नजर आए तो लिखा कि माफ किए जाओगे। उसने कहा 7 बार नहीं, खुदा ने कहा नहीं, 7 के 70, यानी एवरी टाइम, हर बार जब भी तेरा कोई गुनाह करेगा माफ। इसलिए लिखा कि खलासी दो खलासी पाओगे, ये गिव एंड टेक है ना, देंगे तो मिलेगा। और इसके ताल्लुक से मसीह खुदा ने पैराबल भी सुनाई। उसने कहा किसी साहूकार ने, मालिक ने कर्ज लेना था अपने नौकरों से, एक पर 500 दिनार उसके आते थे और एक पर शायद 50। तो लिखा कि उसने उनको बुलाया कि मेरे पैसे रकम वापस करो। तो लिखा कि वो जिस पर ज्यादा आता था 500 दिनार तक, उसने कहा कि वो मैं नहीं दे सकता मालिक, मुझे माफ कर। तो लिखा कि उसने माफ कर दिया। अब वही शख्स जाकर अपने एक मुलाजम पर, जिसके शायद थोड़े से पैसे आते थे 50 दिनार तक, उसको पकड़ा, मारना शुरू कर दिया कि मेरे पैसे वापस कर। तो लिखा है कि वो नौकरों ने देख लिया, मालिक के पास गए, उसने कहा तूने उसको 500 माफ कर दी, 500 दिनार, तो वो तो 50 के लिए लड़ रहा उधर। तो मतलब कि मैं और आप, हमारे कसूर जो ज्यादा थे तो माफ किए गए। तो हम उनको माफ ना करें जो हमारे शायद जिनका थोड़ा सा कसूर होता है। हमारे तो बहुत थे। पौलुस से पूछे, कहता है कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, जिसको मालूम है, कहता है मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। मैं अधूरे दिनों की पैदाइश, कलीसिया को सताया मैंने, और मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। तो ये पौलुस रसूल कहता है। तो इसी तरह मैं और आप एक गुनहगार हैं, हमें माफ कर दिया।
हालेलुया। हम भी कसूरों के सबब से लिखा मुर्दा थे, डेड थे। हमारे जो कसूर थे, जो गुनाह थे, जो कमजोरियां थी, हमारे जो काम थे, हमारे जो अमाल थे, वो तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमें माफ कर दिया गया। हालेलुया। इसलिए चूंकि माफ किया गया, इसलिए मैं और आप भी दूसरों को माफ करने वाले, जिस तरह हमारे मुनज्जी ने सिखाया सलीब के ऊपर, उसने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। फिर खुदावंद मसीह लिखा कि शमौन फरीसी ने उसे एक दावत की घर के अंदर बुलाया, और मसीह खुदावंद जब वहां पर खाना खा रहा था तो लिखा है कि एक बात चलन औरत आई, और उसने जो है ना अपने उसके पांव कदमों पर बैठ गई और उसके पांव अपने आंसुओं से भिगो दिए, और फिर वहां पर उसने कीमती इत्र डाला और अपने बालों से पूंछने लगी। शमौन कहता है कि ये शख्स वो लगता है ये नबी नहीं है ना, इसको मालूम नहीं है, औरत बैड कैरेक्टर है, इसको मालूम नहीं। तो मसीह खुदा ने शमौन से कहा शमौन शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। और फिर उसने वो पैराबल सुनाई मसीह खुदावन ने, जो मफहूम वही जो पहले मैंने सुनाया कि किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, तो लिखा है एक पर 500 आता था और एक पर 50। तो लिखा है कि दोनों को माफ कर दिया गया, और लिखा है कि कौन उससे ज्यादा मोहब्बत करेगा। तो उसने कहा यकीनन वो जिसके ज्यादा माफ थे। तो मसीह खुदा ने भी फिर वहां पर ये कहा ऐ शमौन मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे सर पर तेल नहीं डाला, मुझे पांव धोने को पानी नहीं दिया, लेकिन ये औरत जब से मैं आया हूं अपने आंसुओं से भिगोकर बालों से मेरे जो पांव पूछे और चूमना नहीं छोड़े। इससे लिखा कि इसके गुनाह जो ज्यादा थे वो माफ हुए। और फिर आगे मसीह खुदा ने कहा क्योंकि जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। हालेलुया। उस बात चलन औरत के ज्यादा गुनाह थे, लिखा कि ये इसलिए ज्यादा तुझसे मोहब्बत करती है कि इसके गुनाह ज्यादा थे। तो जिसको मालूम है कि भाई मेरे गुनाह ज्यादा थे, वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा मसीह के साथ, कलीसिया के साथ ज्यादा लव दिखाएगा, शो करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे गुनाह ज्यादा माफ हुए हैं। वो कैसे जो है वो मोहब्बत नहीं दिखाएगा। कुल खात में भी लिखा कि उसने हमारे कसूरों को माफ किया, जिनके वसीले से हम मुर्दा थे, डेड थे, वो माफ हो गए, तो फिर हम ज्यादा मोहब्बत ना दिखाएं। इसलिए मोहब्बत वही दिखाएगा जिसको उसकी कदर है कि उसने मेरे कितने गुनाह माफ हुए, तो वो कैसे बाज रहेगा, वो दिखाएगा मोहब्बत, आएगा खुदा के घर में, शो करेगा, दिखाएगा अपने अमाल से, कामों से, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे गुनाह नाकाबिले माफी थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने माफ कर दिए। हालेलुया। वो बच्चा लौट का उससे भी ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, जिसको कदर आ जाए, मालूम हो जाए, पहचान आ जाए मसीह की जात की, क्यों मोहब्बत नहीं दिखाएगा, क्यों लाभ नहीं करेगा, दिखाएगा लाभ। और फिर दूसरी बात कि उसने शिफायत की, इंटरसेशन की, खताकारों की शिफायत की। ये भी हमारे लिए लेसन है। सलीब के ऊपर मसीह ने शिफायत की, तो क्या मैं और आप ना करें शिफायत? लिखा उसने खताकारों की शिफायत की। बाइबल में शिफायत खूबसूरत सब्जेक्ट है, और मसीह खुदावंद की दुआ प्रेयर जो यूहन्ना 17 बाब में की गई, आप पढ़िए उसको, शिफायत नजर आती है शागिर्दों के लिए, कलीसिया के लिए बड़ा बड़ा है वो चैप्टर 17वां बाब। शिफायत की उसने 17वें
बाब के अंदर, और फिर इब्रानियों दूसरे बाब में लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में रो रो कर, आंसू बहा बहा कर उसी से दुआ की जो उसे मौत से बचा सकता था। आगे लिखा है खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और वहां पर दसवीं बाब में लिखा है कि उसको मलके सिदा का खिताब मिला। ज़बूर 110 की पहली आयत में लिखा कि तू मलके सिदक के तौर पर अमर तक कायम है। कायम शिफायत करते थे, मूसा भी कौम की शिफायत करता था, हारून भी शिफायत करता है। मूसा ने तो याद तक शिफायत की कि कहता है कि मेरा अगर इनको माफ नहीं करना तो मेरा नाम भी किताबे याद में से, इतनी शिफायत की इसने मूसा ने, बहुत बड़ी शिफायत। खुदा ने कहा मूसा मैं इनको खत्म करूंगा, तुझसे कौम बनाऊंगा, उनको लेकर चलूंगा। कहता है कि नो, अगर इनको माफ नहीं करना तो फिर मेरा नाम भी किताबे याद में से। इतनी शिफायत, इंटरसेशन मसीह ने खताकारों के लिए शिफायत की, अब्राहम ने लूत के लिए शिफायत की। क्या बात, खुदा का दोस्त। खुदा ने कहा ये सदूम और अमूरा को तबाह बर्बाद करूंगा। उसने कहा नहीं खुदावंद, उसको मालूम है कि वहां पर लूत रहता है, मेरा भतीजा रहता है। कहता खुदावंद अगर वहां पर 50 हो तो तू माफ करेगा। ये है शिफायत। खुदा ने कहा यस मैं करूंगा। खुदावंद अगर वहां पर 45 हो, खुदावंद कहता है यस मैं करूंगा। मतलब आप शिफायत करें तो यकीन खुदा सुनता है। खुदावंद अगर 40 हो, खुदावंद ने कहा करूंगा। अगर 30 हो, खुदावंद ने कहा यस। अगर 20 हो, यस करूंगा। करे तो सही, शिफायत किसी के लिए वो करने के लिए तैयार है। हालेलुया। कहता है खुदावंद अगर 20 हो, खुदावंद ने कहा यस फिर भी करूंगा। शिफायत कभी की किसी के लिए शिफायत? हाँ, कितने जो है वो हमारे इर्द गिर्द जिनको शिफायत की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है। कभी अब्राहम की तरह देखकर सोचा कि नहीं बस सारा कुछ ठीक चल रहा है तो गुड। शिफायत, इंटरसेशन, और जो लीडर्स खिदमत करने वाले हैं भरपूर दुआओं की जरूरत है, शिफायत की जरूरत है। कहता है खुदावंद अगर 10 हो, खुदा ने कहा फिर भी करूंगा। फिर रुक गया और रहा सोचता कि नहीं लगता है कि 10 भी नहीं। वहां पर उसने स्टॉप कर दिया। लेकिन अगर वो कहता कि खुदावंद अगर वहां पर 5 हो, फिर भी खुदा ने कहा था, कहना था ठीक है, तो वहां पर उसने स्टॉप कर दी। फिर घर चला गया तो फिर उसने शायद ये कहा कि खुदावंद चल फिर लूत के घराने को बचा लेगा। खुदावंद ने फिर उसकी दुआ सुनी और लूत के घराने को बचा लिया। अब ये देखिए शिफायत हो रही है, इंटरसेशन हो रही है। सदूम और अमूरा को लिखा है कि खुदावंद ने जब तबाह बर्बाद किया तो लिखा लूत को उसके घराने समेत बचा लिया, खानदान समेत बचा लिया। इसका मतलब यही कि लूत अब्राहम जब घर गया तो उसने फिर कहा खुदावंद चल फिर मेरा भतीजा लूत उसका खानदान है उसको बचा। खुदावंद ने कहा ठीक है, बचा लिया उसको, बच गया वो खानदान शिफायत की वजह से। मैं और आप भी इसीलिए बचे हैं क्योंकि क्रॉस के ऊपर शिफायत हुई। क्राइस्ट खुदा का बेटा, उसने कहा बाप इनको माफ कर। उनके लिए भी हुई, उन यहूदियों के लिए, रोमियों के लिए, इसका मतलब कि कौम गैर कौम दोनों के लिए शिफायत की कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ऐ बाप इनको क्या कर, माफ कर। इसलिए कीजिए शिफायत मसीह की तरह, क्रॉस के ऊपर शिफायत की हम घरों में बैठकर ना करें। कीजिए अपने बहनों भाइयों के लिए, चीजों के लिए, कलीसिया के लिए, मुल्क के लिए, तमाम मुकद्दसों के लिए। कौन करेगा? कलीसिया का काम है।
خادموں کا تو صرف کام نہیں، کلیسیا کا ایک بہن بھائی شفاعت کرے، انٹرسیشن کرے، خداوند کے حضور میں آئے، دعائیں کرے، التجائیں کرے۔ روزے ہیں تو روزہ بھی جو ہے وہ رکھے۔ خداوند یقیناً وہ سنتا ہے، ابراہیم کی سنی اس نے، اور مسیح خداوند ملک صدق کے طور پر ہمارا شفاعت کرنے والا، کراس کے اوپر اس نے شفاعت کی۔ تو میرے اور آپ کی لیسن ہے، کیجئے شفاعت۔ تو معافی، شفاعت، اس نے خطا کاروں کی بولیے کیا کی؟ شفاعت، اور سارے رشتے پورے ہونے لازمی تھے، اس لیے کراس کے اوپر اس نے شفاعت کی۔ تو تھرڈ ون، محبت۔ اسی خداوند نے لکھا کہ اس کو محبت تھی۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا بیٹا بخش دیا۔ شفاعت وہی کرے گا جس کو محبت ہو۔ محبت ہے تو پھر شفاعت نکلتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کسی سے محبت ہو تو پھر کتنی شفاعت نہیں ہوتی۔ کسی کو محبت ہو کسی سے بھی تو کتنی دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ تو بھائی مسیح خداوند کو بھی لاکھ محبت تھی میرے اور آپ سے دنیا کے لیے، تو محبت ہی نہ میں تو اسے دیا۔ تو محبت دکھا کہ سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، جھنجھلاتی نہیں، سب کچھ سہ لیتی ہے۔ تو سہے گا وہی جس کو محبت ہوگی نا، وہ کہے گا اس سے کوئی بات نہیں یار، کہہ رہے گا ایک دو اور کہہ رہے گا، کیونکہ اس کو لو ہے اس سے۔ ہاللیلویا، یہی کہے گا نا، اچھا یار تو خوش ہو جا، کہہ رہا ایک دو مجھے کہہ رہے۔ لیکن جس کو محبت نہیں ہوگا چل کہہ کے سنا دو، ایک کہے گا تو دو لگائے گا اس نے۔ تو وہ شفاعت کرے گا جس کو محبت ہوگی، وہ سہے گا، برداشت کرے گا اور جھنجھلائے گا نہیں، کیونکہ اس کو محبت ہے۔ اور پھر لکھا ہے محبت کیا ہے؟ افضل ہے۔ محبت کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو مسیح خداوند اس کو محبت تھی، ہم سے اسی لیے شفاعت کی، دنیا سے محبت تھی، اپنی جان دینے جا رہے ہیں، اپنا خون دینے جا رہے ہیں، کیا اذیت وہ برداشت کرنے جا رہے ہیں۔ محبت دکھا کہ سب کچھ سہ لیتی، برداشت کرتی۔ تو کراس کے اوپر مسیح خداوند نے سب کچھ سہا، برداشت کیا، کوڑے بھی کھائے، تماچے بھی کھائے، منہ پر اس کے تھوکا بھی گیا، لعن طار بھی کی گئی، سب کچھ سہا۔ وجہ کیا تھی؟ محبت تھی، اس کو محبت تھی۔ اس سے یاد رکھے کہ میں اور آپ خاندانوں کے اندر رہتے ہیں، گھرانوں کے اندر رہتے ہیں، یہ مسیحوں کے اندر لازمی ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ پھر شفاعت کریں، شفاعت خداوند کے حضور میں التجائیں کریں۔ آج کل روزے ہیں وہ رکھے روزے، صرف انہی ڈیز میں نہیں، روزہ جب بھی، اس لیے بائبل میں کہا کہ جب تو روزہ رکھے۔ بعض وہ کہتے ہیں نہیں ادھر ہی رکھیں، کہتے نہیں میں نے 40 ہی رکھے پورے کے پورے۔ بھئی اچھی بات ہے، روزہ کوئی رکھ سکتا ہے، 40 بھی رکھے، لیکن کوئی یہ قانون نہیں ہے کہ انہی ڈیز میں رکھنے ہیں۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ رکھے انہی ڈیز میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ انہی ڈیز میں، بلکہ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ہمارے لکھا ہے جب تو روزہ رکھے، جب بھی مرضی رکھ سکتے ہیں، انہی ڈیز میں، کیونکہ روزہ اب وہ خدا کے لیے اور آپ کے لیے، آپ کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا لکھا کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا لکھا ہے کہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ ہونا، بلکہ کیا لکھا ہے اپنے سر پر تیل ڈال، اور دوسری بات اپنا منہ دھو۔ تو پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خاک ڈالتے تھے، راکھ ڈالتے تھے سر کے اوپر، تیل نہیں تھے لگاتے بالوں کو، خاک ڈالتے تھے، ٹاپ پہ بیٹھتے تھے، ماتم دکھ آنا۔ لیکن اب مسیح خداوند کہہ رہے ہیں کہ اب تو جب تو روزہ رکھے تو پہلی بات کہ صورت اداس نہ بنا، یعنی یہ سیکرٹ ہے،
روزہ اور پریئر سیکرٹ ہے، اسے دعا بھی لکھا ہے. جب تو دعا کرے تو پھر کیا لکھا ہے کہ پوشیدگی میں جا، اپنی کوٹری میں جا اور کوٹری کا کیا کر دروازہ. دعا اور روزہ سیکرٹ ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ چوکوں پر کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں. فقی فریسی لمبے چوکے پہنتے ہیں، وہاں پر وہ کرتے ہیں. تو یہ بک بک لکھا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن جب مجھے اور آپ کو کہا گیا تو لکھا ہے کہ اپنی کوٹری میں جا دعا کر. اسی طرح روزہ بھی سیکرٹ ہے. آپ کو اور خدا کو معلوم ہونا چاہیے. روزہ آپ نے رکھا ہے، اداس چہرہ نہ بنا، نہ بگاڑ اپنے منہ کو، اور منہ پر منہ ہاتھ دھو اور تیل لگا. پہلے میں نے کہا وہ تیل نہیں لگاتے بلکہ خواب رات ڈالتے تھے سامنے. دکھ ماتم، اس کا مطلب کہ اب میننگ چینج ہے. اب اگر روزہ ہے تو وہ خدا کی خوشی کے لیے، یعنی آپ نے آپ دعا میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو آپ آئیے روزے کے اندر دعا اور روزہ. آپ صرف دعا نہیں ہو رہی، ٹائم نہیں مل رہا، آپ رکھیں خدا کی حضوری میں. مقصد کا بھی ہے تو وہ بھی رکھیں. تو لکھا ہے کہ کیا خدا یہ روزہ پسند کرتا ہے یسایا کی کتاب میں کہ تو اپنے سر میں خاک ڈالے اور جھاؤ کی طرح اپنا سر جھکائے اور خاک اور راکھ میں بیٹھا رہے؟ تو یہ خدا صرف یہ نہیں، اس سے بھی زیادہ لکھا کہ وہ کہتے تھے خداوند تو سنتا نہیں، ہم نے روزے رکھے. اب یہ بھی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بڑے روزے رکھے، دعائیں کی تو سنی نہیں کی. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے کیوں روزے رکھے، وہ یہ کہتے تھے. تو لکھا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ کے روتے ہو. کیا میں جو روزہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھوکا رہے آدمی؟ جی میں نے روزہ رکھا جی، روٹی نہیں کھائی، ٹھیک ہے جی روٹی نہیں، میں وہ کپڑے وہ اس طرح کے نہیں پہنے. یہ صرف یہ نہیں بلکہ روزے کی برکات جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یسایا 58 چیپٹر کے اندر. اور یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ باتیں، اس لیے میں اگر زبانی بتاتا تو کوئی نہ کوئی مس ہو جاتی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم حوالے میں سے پڑھے. آئیے آپ بھی نکالیے بائبل ذرا، یہ روزے کی برکات میں پڑھنا چاہتا ہوں 58 چیپٹر کے اندر. چھٹی آیت سے پڑھوں گا یا 5ویں آیت پڑھتے ہیں. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے، دوسری بات اپنے سر کو جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہے؟ کس کو کہے گا روزہ؟ نہیں، جو خداوند چاہتا ہے وہ پڑھیے. چھٹی ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں؟ نمبر 1 ظلم کی زنجیریں توڑے. چینز زنجیریں جو پڑی ہوئی ہیں یہ توڑیے نا. آپ یہ دیکھ رہے پھر ابھی نوٹ کر لیجیے کہاں زنجیریں آپ کو نظر آتی ہیں. فیملیز میں دیکھ لیں، رشتہ داری میں دیکھیں، اگر زنجیریں ہیں کہیں پڑی ہوئی ہیں یہ ظلم ہے. آپ دیکھیں زنجیریں ہیں تو توڑ دیجیے اس کو، کیونکہ لکھا ہے کہ پہلی بات زنجیریں توڑے، دوسری بات جوئے کے بندھن کھولے، تیسری بات مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ اب یہ بھی دیکھیے، روزہ رکھ کے روٹی کیا کھلانی؟ بھوکوں کو کھلانی ہے. ہاں بھوکے نہیں بننا، خود نہیں کھانی. روزہ رکھ کر بھوکوں کو کیا کرنا ہے؟ کھلانا ہے. بعض کہتے چل رکھ لیتا، چل روزہ وہ فلانی جگہ سے کھول رہے میں وہ تو کھول لینا چاہتا. روزہ کھلانے والی نہیں بلکہ رکھا ہے تو لکھا ہے کہ اپنی روٹی یعنی جو تم نے سیف کی بچائی. 3 ٹائم کھاندے جی نا، سارے کھاندے 3 ٹائم، تے روزہ رکھے دا مطلب 3 ٹائم دی بچی ہے وہ کتے جائے گی؟ ہاں انہوں بھی لگا کے رکھنا ہے.
وہ کھلا. اس سے روزہ کھلوانے والی آپ بات نہ کیا کریں. اگر آپ نے کرنا بھی تو کہیں کہ میں نے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. بھائیوں بہنوں آؤ میرے ساتھ، میرے گھر میں یہ میں ضیافت کرنے جا رہا ہوں. میرے لیے دعا کریں، میرے خاندان کے لیے برکت ہے. اس طرح نہیں کہ روزہ میں نے کھلوانا ہے. اور روزہ جنہوں نے رکھا ان کو تو یہ حکم ہے کہ اپنی روٹی دوسروں کو دے. یعنی اس کا مطلب کہ جو 3 وقت کی روٹی بچی ہے تیری وہ لا، خدا کے گھر میں لے کے آ. اس سے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر آپ نے کہیں کوئی دینی بھی ہے نذرانہ، اس کو خدا کے گھر میں لے کے پادری صاحب کو بتائیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تاکہ اچھا ریچ ہو سکے. نمبر 1 بھوکوں کو کھلا آگے، اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے. دیکھو مسکینوں کو بھی ادھر تو رشتہ دار آ جائے تو کہتے ہیں کتنے آ گئے، جان پہچان والا بھی آئے لیکن کیوں آ گیا. مسکینوں کو گھر لا. جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے. آگے برکات ہے، سنیے. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی. تیری صداقت تیری حراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. آگے لکھا تب تو پکارے گا اور میں جواب دوں گا. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں میرے بیٹے یہاں ہوں. ہیلیلویا. تو آپ دیکھیں جی ہیلنگ کے لیے کئی کہتے ہیں نہیں شفا میرے تو یہ ہے ٹھیک. روزے کی حالت میں بھی تب تیری صحت کی جلد ترقی ہوگی. اور لکھا تب تو پکارے گا، روزہ رکھ کے دعا کرے گا تو میں کہوں گا اے میرے بیٹے دیکھ میں یہاں ہوں. ہیلیلویا. اے میری بیٹی دیکھ میں یہاں ہوں. تو نے مجھے پکارا ہے روزے کی حالت کے اندر، میں یہاں ہوں تیرے لیے ہوں. کیسے نہیں سنی جاتی؟ کیوں نہیں سنی جاتی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہوتے. صحیح روزے کی پہچان نہیں، نہ اس لیول تک پہنچتے ہیں. اور آگے اگر تو جوئے کو انگلیوں سے اشارہ کرنے کو، حفظہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو تیری تاریکی نور میں چمکے گی، اور لکھا تیری تیر کی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. اور آگے سنیے خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا. نمبر 1 خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا. یہ بھی برکت ہے جی خشک سالی میں. آج پاکستانی بڑے پریشان ہیں. بائبل میں خدا کا وعدہ دیا خشک سالی میں بھی سیر کرے گا. کہتے ہیں نا بینک کرپٹ ہو رہے، دیوالیہ ہو رہا ہے ملک، ڈالرز ختم ہو گئے. بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا. یہ وعدہ ہے، پرومس ہے. یہاں تو خدا کا شکر ابھی سسٹم چل رہا ہے، لیکن اگر خشک سالی بھی ہو تو آپ دیکھیں بیابان میں خشک سالی تھی، بیابان تھا. خداوند نے کہا 40 سال تک ان کی پرورش کرتا رہا، کھانے پینے پہنے کو چٹانوں میں سے دیتا رہا. خشک سالی میں پرومس خدا کا وعدہ. یہ روزے کی برکات ہے. اگلی بات دیکھیے، اور تیری ہڈیوں کی قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنے کا بند کرنے والا ہوگا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا. تو کتنی باتیں برکات ہے روزے کی. تو قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کرنے والا ہوگا، بنیادوں کو رکھنے والا ہوگا. کتنی برکات ہے، لاٹ آف، بہت زیادہ. یہ صرف اگر ہم اپنے خدا کے ساتھ درست تعلق رکھیں، خوشی سے خدا کے
اور آگے چند آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں 13 پھر ختم کرتے ہیں. اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے، آپ یہ دیکھیے، سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے، پاؤں ڈوکے، پاؤں کہتے ہیں نا اس کو پاؤں بڑے لگے ہوئے ہیں، اس کو پاؤں لا کے جدھر مرضی چلا جاتا ہے، تو لکھا ہے ان پاؤں کو روکنا ہے. سبت کے روز میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور موسم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی بے فائدہ باتوں سے دستبردار نہ رہو. تو آگے لکھا تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے. ہاللیلویا. تو یہ جی روزے کی برکات، یہ ہے خدا کے گھر، خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے. تو پھر خدا کے طالب ہونا، چلنا خدا کے ساتھ، نمبر 1 معاف کرتے ہوئے، نمبر 2 شفایت کرتے ہوئے، اور نمبر 3 خدا سے محبت کرتے ہوئے. ہاللیلویا. اپنے عزیز بہنوں بھائیوں سے محبت کرتے ہوئے، کلیسیا سے محبت کرتے ہوئے. 2023 کے اندر آپ یہ ٹھان لیجیے کہ ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، شفایت کرنی ہے گنہگاروں کے لیے، مسیح خطا کاروں کے لیے محبت کرنی ہے، ان کے لیے جو ہیٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، معاف کرنا ہے جنہوں نے ہمارے خلاف کچھ کیا ہے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے. اور اگر آج تک کوئی ہے ایسا جس کو آپ نے معاف نہیں کیا،